الذی یری فی منامہ ویسمع الصوت ویعین الملک والرسول الذی یسمع الصوت ویری فی منامہ ویعین الملک۔ امام فرماتے ہیں نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی وہ ہے جو فرشتوں کو خواب میں تو دیکھے لیکن ان سے بالمشافہ ملاقات نہ کر سکے۔ یعنی آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، نبی وہ ہے جو فرشتے کو خواب میں تو دیکھے، سامنے فیس ٹو فیس نہ دیکھ سکے، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول وہ ہے جو فرشتوں کو خواب میں بھی دیکھے اور ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکے، گفتگو بھی کر سکے، انہیں دیکھ بھی سکے۔ پہلا جملہ ہے اس کی نماز کی پہلی رکعت ہے، میں سجدہ مودت ادا کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ ابھی تک بیدار ہو کے نہیں بیٹھا، جس بندے کی سماعتیں راہ مستقیم پہ کری ہیں، اس کے لیے جملہ دوبارہ سے دہراتا ہوں۔ جو فرشتے کو خواب میں دیکھے سامنے نہ دیکھ سکے، اسے نبی کہتے ہیں۔ جو کئی مدتوں کے بعد ایک مقام حاصل کرنے کے بعد فرشتوں کو دیکھ بھی سکے، ان سے گفتگو بھی کر سکے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور وہ سارے فرشتے مل کر عبادت سمجھ کر جس کے گھر میں آ کے چکی چلائیں، اسے بدول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے، جب سے کائنات کا آغاز ہوا تب سے لے کر اب تک جتنی مخدرات عصمت اس دنیا میں آئیں، جتنی صاحب عزت بیویاں اس دنیا میں آئیں، سب سے پہلی بیوی اور جتنی بھی بیویاں اس دنیا میں آئیں، مجھے آج تک کوئی بھی ایسا کامل اور اکمل کردار نہیں مل سکا جس کی زندگی کا ہر پہلو مکمل ہو، جامع ہو۔ پہلی بیوی جو اس دنیا میں اس کائنات میں آئی، انسانیت کی ماں، حضرت آدم کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا ان کا نام ہے۔ یہ بیوی ہمیں بتا سکتی ہے کہ اولاد سے شفقت کیسے کی جائے، یہ بیوی ہمیں سمجھا سکتی ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ جناب حوا ساری زندگی باپ کی عزت نہیں کر سکی، کیونکہ جناب حوا کی نہ ہی کوئی ماں تھی اور نہ ہی کوئی۔ دوسری تشریف ہے صاحب عزت، صلوات میں بتا رہا تھا کہ جتنی مخدرات عصمت بیویاں اس دنیا میں آئی، ان میں پہلی جناب حوا بتا سکتی ہے اولاد سے شفقت کیسے کی جائے، شوہر کے حقوق کیا ہے وہ سمجھا سکتی ہے۔ لیکن جناب حوا ساری زندگی باپ اور ماں کی عزت نہیں کر سکی، کیونکہ ان کا نہ ہی کوئی باپ تھا اور نہ ہی کوئی ماں تھی۔ دوسری صاحب عزت مستور جو تاریخ میں گزری ہے، جناب آسیہ ان کا نام ہے۔ کیسی عزت اور کیسا مقام پایا اس بیوی نے، اتنی عظمت والی خاتون ہے جو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی علیہ السلام ہے۔ اتنی شان، اتنی عظمت والی بیوی، اس بیوی نے اپنے کردار سے آج کے دور کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے، گھر چاہے جیسا بھی ہو، عورت اگر مقام پانا چاہے تو پا سکتی ہے۔ کس کے گھر میں رہی؟ فرعون جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور نبی کا بھی دشمن ہے۔ جناب آسیہ ہمیں بتا سکتی ہے شوہر کی عزت کیسے کی جائے، جناب آسیہ ہمیں سمجھا سکتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن جناب آسیہ ساری زندگی اولاد سے محبت نہیں کر سکی، کیونکہ جناب آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھی۔ تیسری مستور جو تاریخ میں گزری ہے، یہ ہمارا محلہ میرے ساتھ ملے گا، وہ مستور، وہ بیوی کوئی عام بیوی نہیں، وقت کی بطول ہے، نام ان کا جناب مریم ہے۔ جناب مریم بتا سکتی ہے ہمیں کہ اولاد سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے۔ جناب مریم ہمیں سمجھا سکتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔
لیکن مریم وہ بیوی ہے جو ساری زندگی شوہر کی عزت نہیں کر سکی، کیونکہ جناب مریم کا کوئی شوہر تھا ہی نہیں۔ کیوں پریشان ہو کے بیٹھے؟ ہاتھ کھول کے بیٹھے جیسے کوئی عبادت ہے اور ہماری ہاتھ باندھ کے ہوتی نہیں۔ اس کا مطلب عزیزان ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی مقدرہ عصمت، کوئی ایسی مستور تلاش کرنی چاہیے جس کی زندگی کا ہر پہلو مکمل ہو، جو بتانا چاہے تو ہمیں بتا سکتی ہے کہ والدین کی عزت کیسے کی جاتی ہے، جو ہمیں سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتی ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، جو ہمیں بتانا چاہے تو بتا سکتی ہے کہ شوہر کی عزت کیسے کی جائے۔ پوری تاریخ میں نظر گھماتے گھماتے مجھے ایک گھر ایسا نظر آیا جہاں پہ مجھے ایک ایسی مقدرہ عصمت نظر آئی۔ وہ بیوی کوئی عام بیوی نہیں، وہ بیوی صاحب عزت ہے، صاحب تکریم ہے، صاحب تعظیم ہے، صاحب عزت و عصمت ہے۔ وہ بیوی کوئی عام بیوی نہیں، وہ بیوی ایسی شان کی مالکن ہے۔ وہ بیوی اگر رحمت ہے تو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے، اگر وہ بیوی جنت ہے تو جنت کے سرداروں کی بھی جنت ہے، اگر وہ بیوی ایمان ہے تو کل ایمان کا بھی آدھا ایمان ہے۔ اگر وہ بیوی ایمان ہے تو کل ایمان کا بھی آدھا ایمان۔ پروردگار نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے معصوم کے پاس بندہ چلتا چلتا آیا، تیرے مذہب کی پہاڑ سے بھی بڑی کتاب بہار اور انوار بیٹھ کر باقر مجلس لکھتے ہیں، امام کے پاس بندہ چلتا چلتا آیا، اس نے مولا سے سوال کیا، مولا اس آیت میں لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اس میں لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے۔ دوسری آیت انا اعطیناک الکوثر، امام فرماتے ہیں اس میں کوثر سے مراد میری دادی زہرا۔ اللہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے، خدا نے فرمایا اے حبیب زیادہ عبادت نہ کیا کر، کھڑے ہوتے تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، زخم آ جاتے ہیں جو مجھ اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو زیادہ عبادت نہ کیا کر۔ وہی اللہ سورہ کوثر میں فرما رہا ہے فصلی لربک وانحر، اے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے، اب نماز بھی ادا کر، اب تو قربانی بھی دے اپنے رب کے لیے۔ اس کا مطلب بطول سے پہلے محمد کی عبادت کا معیار اور تھا، بطول کے بعد محمد کی عبادت کا معیار اور ہے۔ یہاں پہ خدا نبی کو بطول دے کے عبادت مانگ رہا ہے، اے محمد اب عبادت کر، اب نماز ادا کر۔ یہاں پہ تو میں تقریباً سب کو جانتا ہوں، اگر میں کسی نئے علاقے میں جاؤں وہاں پہ جا کے میں نماز ادا کروں، نماز ادا کر کے کسی نئے علاقے میں باہر نکلوں، کوئی بندہ آگے سے مجھے ملے یا مجھے کہے علامہ صاحب آپ جس پیش نماز کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے ہمیں بتائیے اس کا نام کیا ہے؟ تو بتائیں اگر کوئی بندہ نئے علاقے میں جائے تو اسے تعارف جان پہچان ہوتی ہے؟ وہ جناب فرما رہے ہوتی ہے۔ میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں پتا، میں یہاں پہ نیا ہوں، وہ کہے گا چلے پیش نماز کا نام چھوڑے، متولی کا نام بتا دیں کیا ہے، میں لائبریری کا اظہار کروں گا بھائی مجھے نہیں پتا۔ حدیث قصاب ایک ایسی حدیث ہے جو ہر مومن کے گھر میں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ لازمن پڑھی جاتی ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں حدیث قصاب کا نقشہ ہے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، زندگی میں سب نے ایک ایک مرتبہ تو سن رکھی ہے۔ مجھے تفصیل میں جانے کی اگر عزاداروں کے آپ کے سامنے بھی میں نے تفصیل پڑھنی ہے، پھر مجھے یہاں پہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں مسجد سے باہر نکلوں، کا نقشہ ذہن میں رکھنا، وہ پوچھے چلے چھوڑے متولی کا نام بھی چھوڑے، بتائیں مؤذن جس نے اذان کہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں معلوم، لا علم ہوں، یہاں پہ علاقے میں نیا ہوں، وہ کہے بتائیے دائیں والے کا نام کیا ہے، بائیں والے کا نام کیا ہے، میں کہوں گا بھائی مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر میں اسی مسجد میں سارا دن گزاروں، 5 کی 5 نمازیں مسجد میں ادا کروں، احمد شاہ جی پھر میں مسجد سے باہر نکلوں، پھر وہی بندہ مجھے دوبارہ سے ملے، وہ مجھے میں بشر ہو، انسان ہو، ایک دن میں میری اتنی جان پہچان تو ہو جائے گی، مجھے پتہ چل جائے گا ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے۔ پھر میں جب میں باہر نکلوں وہی بندہ مجھے دوبارہ ملے، بندہ میرے ساتھ وہ بولے جس کے ذہن میں حدیث قصہ کا نقشہ ہے، دوسرے بندے سے اور نماز حیدری کی بات ہی نہیں ہے۔ جب وہ بندہ مجھے دوبارہ سے پوچھے گا پھر میں اسے بتاؤں گا کہ پیش نماز کا نام یہ ہے، متولی کا نام یہ ہے، مؤذن کا نام یہ ہے، جو میرے دائیں کھڑا تھا اس کا نام یہ ہے، جو میرے بائیں کھڑا تھا اس کا نام یہ ہے۔ گونگا ہے وہ بندہ جب مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، اس کا اب بھی زبان نہ ہل سکے، ہاتھ اٹھا کے سیدہ سے خیرات نہ لے سکے، اگر
علاقے میں گزاروں مجھے پتا چل جائے گا کس بندے کا نام کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ بطول کی چادر میں کون سا کمال ہے جو روز ان کے گھر میں چکی چلانے آتا ہے. وہ کیوں پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر تلے کون جو پریشان ہو گئے ہیں املا انسان کے رد عبارت کتاب متن ترجمہ حوالہ میری ذمہ داری ہے. میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا آپ کی ذمہ داری. ابھی حدیث نساء ممبر پہ لے جاؤ حدیث نساء کھول لیتے ہیں اس میں لفظ موجود نہ ہو میں آئندہ ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. جبرائیل نے کہا میرے مالک چادر تلے کون؟ فرمایا ایسے نہیں بتاؤں گا پہلے فرشتوں کو اکٹھا کر. فرشتوں سے کہہ چھوڑ دو مسلے اگر جاننا ہے چادر کے نیچے کون ہے چھوڑ دو عبادتیں چھوڑ دو ریاضتیں چھوڑ دو تسبیحاں. اے فرشتوں یہاں پہ ہجوم بناؤ یہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ. آج میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ چادر تلے کون ہے. ایک قصیدہ وہ جو آپ کو ذاکر سناتے ہیں وہ قصیدہ لکھنے والا بھی غیر معصوم قصیدہ پڑھنے والا بھی غیر معصوم اور جن کو قصیدہ سنایا جاتا ہے میرا محترم مجمع بھی غیر معصوم. ایک قصیدہ پنجتن کی شان کا جو پروردگار نے پڑھا وہ قصیدہ پڑھنے والا بھی معصوم جنہوں نے قصیدہ سنا وہ بھی معصوم اور جن کے بارے میں کہا گیا وہ سب بھی معصوم. اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں اگر تم نے جاننا ہے کہ چادر تلے کون ہے اس طرح میں تعارف نہیں کرواؤں گا. یہاں پہ ہجوم بناؤ چھوڑ دو میری عبادت چھوڑ دو تسبیحاں چھوڑ دو سجدے چھوڑ دو ریاضتیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں چادر تلے کون ہے. ابھی حدیث نساء ممبر پہ لے آؤ حدیث نساء ممبر پہ کھول کے ابھی حدیث نساء سے پوچھ لیتے ہیں کیا فرمایا پروردگار نے یا ملائکۃ و یسوعان السماوات انما خلقت السماوات مبنیۃ والارض مبنیۃ والقمر منیرا والشمس مضیئۃ ولا فرق بين ولا بحر جدر ولا فرق تسریق الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذين هم تحت اللسان. خدا نے فرمایا اے میرے ملائکہ چھوڑ دو عبادتیں چھوڑ دو سجدے چھوڑ دو تسبیحاں. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ چادر تلے کون ہے. خدا نے فرمایا یہ جو میں نے آسمان کو اٹھایا ہے یہ جو میں نے زمین کو بچھایا ہے یہ جو میں نے جنت کو سجایا ہے یہ جو میں نے گرج کو چمکایا ہے یہ جو میں نے بارش کو برسایا ہے یہ آدم کی توبہ یہ حوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ ابلیس کا انکار یہ تو یہ سفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسماعیل یہ چھری یہ موسیٰ یہ دریا یہ عیسیٰ یہ سلی یہ ہوا یہ فضا یہ گھٹا یہ چرند یہ ملک یہ دریا یہ بہار یہ اجالے یہ رونقیں یہ ویرانے. خدا نے فرمایا یہ محرم یہ سفر یہ ربیع الاول یہ ربیع ثانی یہ جمادی الاول یہ جمادی ثانی یہ رجب یہ شعبان یہ رمضان یہ ذکر یہ ذلحج. خدا نے فرمایا یہ بہار یہ فضا یہ گھٹا یہ چرند یہ پرند یہ امتحان یہ المیہ یہ سوچ یہ فکر هؤلاء الخمسة الذين هم تحت اللسان. اے میرے ملائکہ یہ میں نے جو بنایا ہے صرف چادر والے مانس کے صدقے میں بنایا ہے. چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا. اس کا مطلب اللہ کی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے صرف چادر والے پانچ کے صدقے میں. اگر پورے عالم اسلام میں کہیں پر بھی نیکی سر انجام دی جا رہی ہے تو چادر والے پانچ کے صدقے. اگر کہیں پر بھی احسن عمل انجام دیا جا رہا ہے تو صرف پانچ کے وسیلے اور صدقے میں. اس کا مطلب ان کی عظمت ان کی شان ان کی عفت ان کی عصمت کچھ کم نہیں ہے. جس آیت مجیدہ کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی تھی تاریخ میں دو بطول نام کی بیویاں گزری. پہلی جناب مریم بطول دوسری بیوی جناب سیدہ طیبہ راضیہ مرضیہ نقیہ تقیہ مخدومہ کونین ام الحسنین جناب زہرا بطول. پوری تاریخ میں پچھلا مجمع میرے ساتھ ملے گا پوری تاریخ میں دو بطول تیسری بطول نام کی بیوی پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی.
تو بطول نام کی بیویاں گزری ہے. بطول کہتے کسے ہیں؟ میری بات نہیں، اہل سنت کے محدث مولانا وحید الزما کے پاس بندہ چلتا چلتا آیا، اس نے کہا مولانا مجھے بتائیے بطول کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لغات الحدیث میں لفظ موجود نہ ہو، میں آئندہ ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. مولانا وحید الزما کہتے ہیں میں کیا بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں؟ اور جس نے اپنی ساری زندگی نجاست کو دیکھا نہ ہو اس بیوی کو بطول کہتے ہیں. پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، خدا نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. فرشتوں نے مریم کو پکار کے کہا اے مریم. فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. میں نے آیت جناب مریم والی پڑھنی ہے، تذکرہ کرنا ہے فخر مریم جناب بطول عذرا کا. خدا نے کہا اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. اللہ نے یہ آیت مریم کی شان میں، مریم کی فضیلت میں قرآن میں اتار دی. یہ مریم کی فضیلت ہے کہ فرشتے مریم سے گفتگو کرتے ہیں. یہ مریم کی فضیلت ہے کہ فرشتے مریم سے گفتگو کرتے ہیں. بندہ وہ ہاتھ اٹھائے گا جس کے دل میں سیدہ کی عقیدت ہے. پہلے حلالی سے لے کر آخری حلالی تک ہر بندے کا مجھے اٹھا ہوا چاہیے. جو بندہ شیعہ ماں کا بیٹا ہے اس سے میری بات ہے، سنی بھائی کو چھٹی ہے. یہ مریم کی فضیلت میں آیت آئی کہ فرشتوں نے مریم سے گفتگو کی. مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی کی قسم ہے یہ مریم کی فضیلت ہے. اور مسلمانوں جس سے فرشتے گفتگو کریں اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے گھر آگے فرشتے چکی چلائیں اسے زہرا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا. نبی نے فرمایا ابو ذر بطول کے گھر جا کے علی کو بلا. ابو ذر کہتے ہیں میں چلتا چلتا دہلیز سیدہ پہ پہنچا. آگے ایک پردہ تھا، میں دروازے پہ کھڑا ہوا، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ پیچھے ہٹا. آگے میں نے شہر میں اتنا عجیب منظر دیکھا کہ ایک چکی چلتی جا رہی ہے لیکن چکی چلانے والا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. چکی تو چل رہی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میں ڈر گیا، خبر آ گیا. خبر آ کر میں بھاگا واپس مسجد کی طرف. مسجد میں نبی بیٹھے تھے. نبی میرا چہرہ دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. نبی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی جو ابو ذر کے ساتھ ہوا ہے کہ غیب جاننے والا نبی جانتا ہے. نبی نے اصحاب کی وجہ سے پوچھا ابو ذر کیا ہوا، کیوں تمہاری سانس کے ساتھ سانس نہیں مل رہی؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، تشریف رکھیے بسم اللہ. یا رسول اللہ لگتا ہے آپ نے علی کو بلانے نہیں بھیجا تھا، لگتا ہے آپ نے مجھے کوئی معجزہ دکھانا تھا. آج ہم جلوس لے کے گلیوں میں نکلتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں جلوس بند کرو، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، مجلس بند کرو، اذان سنو، ذکر بند کرو، نماز پڑھو. بندے نماز کے بہانے سے ذکر کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. ابو ذر نے کہا اے کائنات کے سردار نبی، آپ نے لگتا ہے علی کو بلانے نہیں بھیجا تھا، کوئی معجزہ دکھانا تھا. نبی مسکرا کے کہتے ہیں اے ابو ذر تو نے کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں چوں ہی دہلیز سے جناب پہ پہنچا، آگے ایک پردہ تھا، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ پیچھے ہٹا. میں نے شہر میں منظر دیکھا کہ ایک چکی چلتی جا رہی ہے لیکن چکی چلانے والا ہاتھ نظر نہیں آتا. نبی نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، یہ ہے میری بطول کی عظمت جس کے گھر میں آگے فرشتے چکی چلاتے ہیں. اتنا کہنا تھا. مجمع میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی کل ہی آپ نے ہمیں بتایا تھا فرشتے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں فرشتے بطول کے گھر آگے چکی چلاتے ہیں. ہمیں بتا تو دے فرشتے عبادت کرتے ہیں یا پھر چکی چلاتے ہیں. محمد کے چہرے پہ جلال کے دیور آئے. جبرائیل آیت لے کے حاضر ہوا. من آیت او منصفات بخیر منها او مثلها. اے حبیب ان سے کہہ دو میں اللہ اس
ہاتھ اٹھاؤ آخری ہزارے تک مل گئے حیدری خدا فرمائے اس وقت تک پہلا حکم واپس نہیں نہایت عزت مند اللہ کے ساتھ یہ ہے ہماری زبان میں مزید تاثیر عطا خدا فرمایا میں اس وقت تک پہلا حکم واپس نہیں لیتا. مسلمانوں جس سے فرشتے گفتگو کریں اسے مریم کہتے ہیں اور جس کے بچوں کے جوڑے لے کر دروازے پہ کھڑے رہے اسے زہرا کہتے ہیں. دونوں بیویوں میں فرق ہے. دوسری فضیلت میرے خالق نے اسی آیت میں بیان کی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. خدا نے فرمایا ہم نے مریم کو چن لیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مریم بھی اللہ کی چنی ہوئی خاتون ہے. جناب زہرا راضیہ مرضیہ بھی اللہ کی چنی ہوئی خاتون ہے. لیکن دونوں بیویوں کے حسین استاد کی چناؤ میں فرق ہے. جناب مریم کو چنا, جناب مریم کے چناؤ کا نتیجہ یہ نکلا جناب مریم صرف ایک معصوم عیسیٰ کی ماں ہے. زہرا کو چنا, زہرا کے چناؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حسن سے لے کر مہدی تک 11 معصوموں کی ماں ہے. دو بیویوں کو, لیکن دونوں بیویوں کے چناؤ میں فرق ہے. اگلی فضیلت اللہ خدا نے فرمایا وَاسْطَفَاكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاطَّهَرَكِ. خدا نے فرمایا مریم وہ بیوی ہے جسے میں نے پاک و پاکیزہ رکھا. اس میں کوئی شک نہیں مریم بھی اللہ کی چنی ہوئی اور پاک و پاکیزہ خاتون ہے. جناب زہرا بھی پاک و پاکیزہ خاتون ہے. لیکن میں یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے جملہ کہنے لگا ہوں ہیں دونوں بیویاں پاک, لیکن دونوں بیویوں کی پاکیزگی میں فرق ہے. جب جناب مریم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, خدا نے پورے قرآن میں صرف ایک لفظ کا استعمال کیا. خدا نے کہا وَاطَّهَرَكِ مریم وہ بیوی ہے جسے میں نے پاک رکھا ہے. مریم وہ بیوی ہے جسے میں نے پاک رکھا ہے. لیکن جب زہرا کا ذکر آیا خدا نے ایک لفظ کا استعمال نہیں کیا. خدا نے قرآن میں پوری آیت ہی اتار دی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجمع کا اٹھا ہوا آ چاہیے. مجھے عزت علی کی قسم ہے مریم بھی پاکیزہ ہے, زہرا بھی پاکیزہ ہے. جسے اللہ پاک رکھے اسے مریم کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کے اہل بیت کو بھی پاک کرے اسے زہرا. چوتھی فضیلت بھی اسی آیت میں اسی زندگی پاک کی ملاقات. چوتھی فضیلت میں خدا نے کہا ہم نے مریم کو برتری دی ہے, چن لیا ہے زمانے کی عورتوں پر. سردار ہے جناب مریم زمانے کی عورت. اس میں کوئی شک نہیں جناب مریم زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. لیکن بطول جیسی عظمت اس بیوی کی بھی نہیں ہے کیونکہ مریم سردار ہے زمانے کی عورتوں کی, زہرا سردار ہے جنتی عورتوں کی. یہاں پہ جی آپ شیعہ یہی تو آپ کی بات اچھی ہمیں نہیں لگتی, آپ سب کا ذکر کر دیتے ہو. ایک ہے جناب بطول کی بھی فضیلت ہے, ان کی ماں کی بھی فضیلت ہے. اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جناب حوا سے لے کر جناب آسیہ تک, جناب آسیہ سے لے کر جناب مریم تک, جناب مریم سے لے کر خدیجہ الکبریٰ تک ہر بیوی کا مقام ہے, عزت ہے. لیکن اس وقت تک کوئی بیوی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک زہرا کو اپنی سردار تسلیم نہ کر لے. کوئی بیوی جنت میں نہیں جا سکتی. وہ کہتے یہی تو غلط بات ہے. بس ساری محنت ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, اس کی مجھے میری توقع کے مطابق داد اور دعا مل جائے گی. پورے رس سے تمہارے لیے دعا کرتا جاؤں گا. یہی تمہاری شیعوں کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. آپ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. میں ممبر کے خلاف پہ میرا ہاتھ ہے, کعبے کے خلاف سے کم نہیں سمجھتا. ہم نبی کی تمام بیویوں کو اپنی ماں تسلیم کرتے ہیں. جب قرآن نے ماں کہا ہے, ہماری اوقات نہیں, بساط نہیں, مجال نہیں, حیثیت نہیں ہم انکار کریں. جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا. جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے کفر کیا. ہر بیوی افضل ہے, لیکن ہم ایک بات بلا کو بے ترتیب کہتے ہیں بغیر کسی ڈر خوف کے,
کہ ہم نبی کی ہر بیوی کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کی تمام بیویوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں۔ اس نے کہا یہی پہ آگے تو ہمارا اعتراض ہے۔ اب اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، میری طرف دیکھیے گا جی، اعتراض کا جواب دینے لگا، اس نے کہا یہی پہ آگے تو ہمارا اعتراض بنتا ہے، آپ کو چاہیے جب اللہ نے عدل کا درس دیا ہے، نبی نے محمد نے عدل کا درس دیا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے نبی کی ساری بیویوں کو ایک جیسا درجہ دینا چاہیے، نبی کی ساری بیویوں کو ایک جیسا درجہ دینا چاہیے۔ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، جتنی محنت کر کے آیا ہوں، ایک بندے کا ہاتھ نیچے رہا اور عباس حیدری کو ارمان لگے گا گھومتا ہے وہ بندہ جو اب بھی چپ رہ جائے، مجھے عزت علی کی قسم ہے، کہتے ہیں شہید و اعتراض ہے، سب کو ایک جیسا مرتبہ ایک جیسی عزت دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہم کسی بیوی کو خدیجہ الکبریٰ سے افضل نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے عزت علی کی قسم ہے، بیت المال کے مال سے مال کھا کر ام المومنین بننا اور بات ہے، اپنا سارا مال محمد پر لٹا کر خدیجہ الکبریٰ بننا۔ اتنی عظمت کی مالک ہے کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ وہ بیوی ہے جس نے سب سے پہلے جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ وہ بیوی ہے جس نے نبی کے ساتھ مل کر سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا۔ اتنی شان، اتنی عظمت والی بیوی مصدقہ نبوت ہے، نبوت کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس بیوی نے اتنی عزت کی ہے نبی کی کہ نبی کے دین کی خاطر اپنا سارا مال لٹایا، حتیٰ کہ اپنے لیے ایک کفن تک کا مال پیسے نہیں چھوڑے۔ خدا نے کہا اے خدیجہ تو نے میرے دین کی خاطر مال لٹایا ہے، اگر میں تیرا کفن جنت سے نہ بھیجوں تو مجھے اللہ نہ کہنا۔ اتنی عظمت والی، اتنی عزت والی، صاحب تکریم، صاحب تعظیم، صاحب عزت، عفت و عصمت کا مینار بی بی، اتنی فضیلت والی بی بی جو سب سے پہلی مصدقہ نبوت ہے، جس نے سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اتنی عظمت والی بی بی ہے جس نے محمد کے ساتھ مل کر سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، تب تک خدیجہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک زہرا کو چھپ کے سلام نہ کر لے۔ خدیجہ کو بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک زہرا کو چھپ کے سلام نہ کر لے۔ اتنی عظمت ہے جناب زہرا۔ علی بیٹھے تھے مسجد کوفہ منبر اقدس سے، علی نے اپنی ہتھیلی کو کھولا، اپنے چہرے کے سامنے کیا، علی نے ہتھیلی کو کھولا، ہتھیلی کو بند کیا، علی نے ہتھیلی کو پھر سے کھولا، پھر سے بند کیا، تیسری مرتبہ کھول کے بند کیا، علی نے 3 مرتبہ پکارا اللہ غربتا، اللہ غربتا، اللہ غربتا۔ علی کے منہ سے غربت کی صدا سنی تھی، کمر روتا روتا علی کے پاس آیا، علی کے قدموں کا بوسہ لے کے کہتے یا علی تو فاتح بدر ہے، یا علی تو فاتح احد ہے، یا علی تو فاتح خندق ہے، یا علی تو فاتح خیبر ہے، یا علی تو غربت کی صدا کیوں بلند کرتا ہے؟ علی رو کے کہتے ہیں کمر مجھے بتا، میں رہوں نہ تو پھر کیا کروں؟ کمر طرف کے کہتے ہیں یا علی ہوا کیا ہے؟ علی رو کے کہتے ہیں کمر دیکھنا یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تعزیہ نہ ملے۔ یا سیدہ کوشش کرو ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے، کوشش کرو ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، دیکھنا یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تعزیہ نہ مل گیا۔ یہ ہاتھ مان کے سید بیٹھے کو مجھے معاف کرنا، مجھے عزت علی کی قسم ہے اتنے زخم آئے تھے محمد کی بیٹی کو، آدھے زخم
जख्म ज़हरा ने अली को भी नहीं बताए, रो के कहती रही या अली मैं बड़ी जख्मी, या अली मैं बड़ी जख्मी। अली का मामूल बन चुका था। अली बतूल हुजरे में नमाज पढ़ती, अली हुजरे का पर्दा हटा के बतूल को नमाज पढ़ते हुए देखते। अली बच्चों को तन्हाई में ले जाते, तन्हाई में ले जाके पूछते मेरा नाम हसन, मुझे बता तेरी माँ कितनी जख्मी है। हुसैन मुझे बता जिला आंखों का अभी तक वुज़ू नहीं हुआ, मातम की तैयारी कर, तेरे मातम के लिए मैं सदर कहने लगा हूँ। हसन मुझे बता तेरी माँ को कहाँ कहाँ दर्द है। कुलसुम मुझे बता तेरी माँ कितनी जख्मी है। इतना तन्हाई में ले जाके बच्चों से पूछते थे अली। एक दिन हसन रोता रोता बाबा के करीब आया, जिसने अभी तक मातम नहीं किया, सर पे हाथ रखे, तेरे मातम के लिए मैं सदर कहने लगा हूँ। हसन रोता रोता अली के पास आया, करीब आ गया, बाबा तू